تو اس سے بولو کہ واپس حرم کی طرف چلے، ورنہ ٹائم نہیں ہے، وہ جو ہے نا مشکل ہو جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ ایمان لانے کے حوالے سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کسی طرح سے ایذا پہنچائی، تو آپ کی کنیز نے دیکھا اور جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے جا کے شکایت کی کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے بھتیجے جو کہ یتیم بھی ہے اس کو ابو جہل نے اتنا زیادہ تنگ کیا، ایذا پہنچائی، تو کیا تم اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہو گے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور آپ واپس پہنچے، اور آپ نے جا کے ایک سونٹی لی اور سونٹی سے جو ہے ابو جہل کو مارا اور زخمی کر دیا، اور آنے کے بعد کہا اپنے بھتیجے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ایسے خوش نہیں ہوتا کہ میرا بدلہ لے لیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں، ہاں میں خوش ہوں گا اس وقت جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو جوش، رحمت جوش پر تھی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بڑے جوش میں تھے۔ آپ نے کہا اچھا اگر تو اس بات سے خوش ہوتا ہے تو چل میں تیری خاطر ایمان لے آتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ قربان جائے گی آقا علیہ السلام کی محبت میں آ کر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انتہائی چہیتے چچا بھی تھے، اور آپ نے ایک محترمہ کا دودھ پیا تھا، تو دونوں نے دودھ پیا تھا، تو اس لحاظ سے دونوں ہی رضائی بھائی بھی بن گئے تھے اور چچا بھی تھے۔ اور جب احد کے مقام پر جب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا اور آپ یہاں کے غزوے میں شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار۔ آپ کو یہ لقب ملا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شخص یہاں پر حاضر ہو سلام عرض کرے تو آپ اس کو دعا دیتے ہیں، اور یہاں پر اگر کوئی سفارش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے چچا کا وسیلہ پیش کرے تو آپ کی دعائیں اور آپ کی حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں، یہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اور متبرک مقامات میں ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ پورا کا پورا شہر مدینہ جو اب مزید توسیع ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تمام شہر اب پورا مدینہ شریف ہی ہے، تو یہاں کا چپا چپا بابرکت ہے۔ جتنا بھی عرصے یہاں پر رہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بلند آواز میں نہ قہقہ لگائیں۔ جی بھائی، ہاں بس ہوٹل پہ پہنچا کونکٹ پہ۔ جی جی جی، بعض اوقات مصلحت خداوندی ہوتی ہے، یہ مجھے بھی اندازہ نہیں، ظاہر ڈرائیور کے ہاتھ میں سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو رستے کا کچھ صحیح اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ کئی بار وہاں سے گھوما ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 11 سال سے آ رہا ہوں، یہ 11واں سال ہے میرا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پن انوار پر حاضری نہ دی جا سکے۔ بس یہ مصلحت خداوندی ہے، بہرحال ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اپنے طور پہ بھی جا سکتے ہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ظہر عصر اور مغرب کے درمیان کافی وقفہ ہوتا ہے، اس وقت بھی جا سکتے ہیں اپنے گروپ بنا کے اپنی فیملیز کے ساتھ۔ 30-40 ریال مشکل سے آنے جانے کے لگیں گے، تو وہ آپ وہاں پر آرام سے کھڑے ہو کے سلام بھی پیش کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اسی طرح رات میں بھی چلے جا سکتے ہیں آپ لوگ جس وقت بھی موقع ملے، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم لوگ تو رات میں 11 بجے بھی گئے ہیں، 1 بجے بھی گئے ہیں یہاں پر، چونکہ ہم لوگوں کو ٹائم بھی عموماً رات میں ہی ملتا ہے تو رات میں ہی جا پاتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان میں تو تھوڑا وقفہ زیادہ ہوتا ہے تو جا سکتے ہیں۔ اور میں معذرت چاہوں گا کہ ظاہر یہاں کی زیارت بہرحال ابھی فی الحال ہماری رہ گئی ہے، اور یہ مصلحت خداوندی ہے، کچھ کیا نہیں جا سکتا، بعض اوقات انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہوٹل پہ اس کو رکوا لینا، بولنا وہاں پہ پہنچا دے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی
تو معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، تو آقا نے کہا آ میرے دامن میں آ جا، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، تو ڈوبے سورج کو نکل جا، کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں سے زیارتیں کرنا قبول و منظور فرمائے، اور جب تک ہم شہر مدینہ میں رہیں بادب حاضری عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، صبر و تحمل کے ساتھ رہنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حج کے تمام ارکان آسان فرما، اسے قبول و منظور فرما، اور کسی قسم کی بھول چوک ہو گئی ہو، غلطی ہے میرے سے کوئی گستاخی، تو میں آپ سے معافی کا طلبگار، اللہ رب العزت سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کے حج کو، عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔